لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم 11 مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. دعا فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہم سب کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما دے. ہم سب کی ساری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ اس آیت کریمہ کے صدقے میں ہمارے سب مرحومین کی مغفرت فرما. ہم سب کا بھی خاتمہ ایمان کامل پر فرما دے. بلا حساب بلا استحقاق جنت عطا فرما دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم. پچھلے سپارے میں آپ بار بار یہ پڑھ کے آئے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو. اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو، اس کا بہت اجر ہے. اور چوتھے سپارے کی پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک اللہ تعالیٰ کی راہ میں تم اپنی کوئی محبوب چیز نہ خرچ کر دو. جس کو تم سب سے زیادہ پسند کرتے ہو تم اس کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر ڈالو. نیکی کا کمال درجہ اس وقت تک نہیں حاصل ہوتا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک انصاری صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا باغ مسجد نبوی شریف کے قریب تھا اور بڑا پھلدار باغ تھا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش ہوئے اور کہنے لگے کہ یہ باغ میں نے اللہ کی راہ میں دے دیا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا واہ واہ کیا خوب عمل کیا ہے اپنے. فرمایا کہ تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں دے دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں حاشیہ نمبر 1 میں کہ آیت سے معلوم ہوا کہ ثواب تو ہر خرچ کرنے سے ہوتا ہے. جو بھی چیز، ایک کھجور بھی اللہ کی راہ میں دے دو تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب تو دیں گے، لیکن جو اللہ کی راہ میں کیا جائے مگر زیادہ ثواب محبوب چیز کے خرچ کرنے سے ہوتا ہے. جس چیز کو تم پسند کرتے ہو وہ اللہ کی راہ میں دو گے تو اس کا ثواب اور ملے گا. اگلی آیت کل الطعامی آیت نمبر 93، اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو عرق النساء کا درد ہوا تو آپ نے یہ نظر مانی تھی کہ یہ درد میرا اللہ میاں ٹھیک کر دیں تو جو مجھے سب سے زیادہ محبوب گوشت ہے، اونٹ کا گوشت زیادہ پسند کرتے تھے، اس کو میں چھوڑ دوں گا. تو پھر بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ نظر چلتی رہی تو اللہ تعالیٰ دوسری آیت کے اندر ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور اس کے بعد آیت نمبر 95 کے اندر ان اول بیت، یہودیوں کے ایک اعتراض کا جواب یہ دیا جا رہا ہے. یہودی اعتراض کرتے تھے جب اللہ نے بیت المقدس سے
خانہ کعبہ کی طرف مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب تم نماز خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے پڑھو، تو یہودی یہ کہتے تھے کہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ انہوں نے اپنے سے پہلے بنی اسرائیل کے جتنے انبیاء تھے انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، اب یہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے کیوں نماز پڑھتے ہیں؟ تو اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی، ان اول بیت وضع للناس۔ اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے آنے سے 2000 سال پہلے اللہ نے اس خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، اس کو تعمیر کیا فرشتوں کے ذریعے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر آنے سے 2000 سال پہلے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے ذریعے اس کی تعمیر کی، اور آپ نے جیسے کہ کل پڑھا تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش بھی یہی تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم خیر کامل کو کبھی نہ حاصل کر سکو گے یہاں تک کہ اپنی پیاری چیز کو خرچ نہ کرو گے، اور جو کچھ بھی خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اس کا بھی خوب جانتے ہیں۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، سب کھانے کی چیزیں نزول تورات کے قبل بھی استثناء اس کے جس کو یعقوب نے اپنے نفس پر حرام کر لیا تھا بنی اسرائیل پر حلال تھیں۔ فرما دیجئے کہ پھر تورات لاؤ، پھر اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ سو جو شخص اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کی تہمت لگائے تو ایسے لوگ بڑے بے انصاف ہیں۔ قل صدق اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ سچ کہہ دیا، سو تم ملت ابراہیم کا اتباع کرو جس میں ذرا کجی نہیں، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس، یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے واسطے مقرر کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے، جس کی حالت یہ ہے کہ وہ برکت والا ہے اور جہان بھر کے لوگوں کا رہنما ہے۔ یہ خانہ کعبہ کے اندر روایت میں آتا ہے کہ ہر روز 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ہر روز 60 رحمتیں اللہ تعالیٰ طواف کرنے والوں کو دیتے ہیں، 40 رحمتیں اللہ تعالیٰ ان کو دیتے ہیں جو نماز پڑھنے والوں کے، جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں، اور 20 رحمتیں جو صرف خانہ کعبہ کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرماتے ہیں۔ یہ برکتیں ہیں اس کی، اور اس میں نماز پڑھنے والے کے لیے جو ثواب ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، اور مسجد نبوی کے اندر نماز پڑھنے والے کا ثواب 50,000 سال نمازوں کے برابر ہے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، اس میں کھلی نشانیاں ہیں، من جملہ ان کے ایک مقام ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن والا ہو جائے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اور اللہ کے واسطے لوگوں کے ذمے اس مکان کا حج کرنا ہے، یعنی اس شخص کے ذمے جو کہ طاقت رکھے وہاں تک کی سبیل کی، اور جو شخص منکر ہو تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے غنی ہے۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، آپ فرما دیجئے کہ اے اہل کتاب تم کیوں انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے احکام کا، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب کاموں کی اطلاع رکھتے ہیں۔ قل یا اہل الکتاب، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب کیوں ہٹاتے ہو اللہ کی راہ سے ایسے شخص کو جو ایمان لا چکا، اس طور پر کجی ڈھونڈتے ہو اس راہ کے لیے، حالانکہ تم خود بھی اطلاع رکھتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین، اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کسی فرقے کا ان لوگوں میں سے جن کو کتاب دی گئی، تو وہ لوگ تم کو تمہارے ایمان لائے پیچھے کافر بنا دیں گے، اور تم کفر کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھ کر سنائے جاتے ہیں اور تم میں سے اس اللہ کے رسول موجود ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑتا ہے تو ضرور راہ راست کی ہدایت کیا جاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، اس حکم کی پوری تعمیل کون کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات پر عمل کرو، ان کے احکام بجا لاؤ؟ تو پھر اللہ تعالیٰ کے رسول نے اگلی آیت فاتقوا اللہ ما استطعتم کی آیت تلاوت فرمائی کہ جتنی تم میں طاقت ہے اتنا تو عمل کرو، طاقت سے بڑھ کر تو اللہ نے بھی کہا کہ تم پر کوئی حکم نہیں ہے۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ حق کے تقویٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کیا جائے،
شکر کیا جائے نعمتوں پر، ناشکری نہ کی جائے۔ یہ حق تقوی ہے۔ تقوی کا حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کی شکر کیا جائے اور سجدہ کیا جائے شکر کا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، بجز اسلام کے، اور کسی حالت پر جان مت دینا۔ واعتصموا بحبل اللہ، اسلام سے پہلے انصار کے دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ 120 سال سے ان کی لڑائیاں چل رہی تھیں۔ اسلام لانے کے بعد یہ دونوں قبیلے آپس میں مل گئے، تو پھر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ دیکھو اب اسلام آ گیا ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اسی کے اندر تمہاری دنیا کی کامیابی ہے، اسی کے اندر تمہاری آخرت کی بھی کامیابی ہے۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور مضبوط پکڑے رہو اللہ تعالیٰ کے سلسلے کو اس طور پر کہ باہم متفق بھی رہو اور باہم نا اتفاقی مت کرو، اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کا انعام ہے اس کو یاد کرو، جبکہ تم دشمن تھے بس اس اللہ تعالیٰ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اس خدا تعالیٰ کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، اور تم لوگ دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، فانقذکم منہا، سو اس سے اس خدا تعالیٰ نے تمہاری جان بچائی۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو اپنے احکام بیان کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر رہو۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی فضیلتیں 3 باتوں کی وجہ سے ہے۔ یہ جو فضیلت اس امت کی ہے ان کی 3 وجہ ہیں، ان میں سے ایک ان تمام چیزوں پر ایمان لانا جس پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، امر بالمعروف، نیکی کا حکم دیا کرو، جب بھی دیکھو کوئی بے نمازی ہے تو اس کو کہو کہ نماز پڑھ لے، کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس کو ظلم سے روکو، ونہی عن المنکر۔ اس نمبر 3 کیا ہے؟ نہی عن المنکر ہے، اسی کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں اور تم میں ایک جماعت ایسی ہونا ضرور ہے کہ خیر کی طرف بلایا کریں اور نیک کام کرنے کو کہا کریں اور برے کاموں سے روکا کریں، اور ایسے لوگ پورے کامیاب ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا، اور تم لوگ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے باہم تفریق کر لی اور باہم اختلاف کر لیا ان کے پاس احکام واضحہ پہنچنے کے بعد۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے سزائے عظیم ہوگی۔ اس روز کے بعض چہرے سفید ہو جائیں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے سو ان سے کہا جائے گا کیا تم لوگ کافر ہوئے تھے اپنے ایمان لانے کے بعد، سو سزا چکھو بسبب اپنے کفر کے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، اور جن کے چہرے سفید ہو گئے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جو صحیح طور پر ہم تم کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ مخلوقات پر ظلم کرنا نہیں چاہتے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہی کی طرف سب مقدمات رجوع کیے جائیں گے۔ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، یہاں پر بھی یہ بتلایا جا رہا ہے کہ جنت کو تمام امت کے لیے حرام کر دیا گیا ہے، تاوقت کہ میں اور میری امت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاوقت میں اور میری امت اس جنت کے اندر داخل نہ ہو جائے اس وقت تک کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اور یہی اس کے بعد فرما رہے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص حکمران بنا دیا جائے تو اس کی بھی خیر خواہی کیا کرو، اس کی ٹانگیں نہ کھینچا کرو۔ اسی بارے میں اللہ فرما رہے ہیں تم لوگ اچھی جماعت ہو کہ وہ جماعت لوگوں کے لیے ظاہر کی گئی ہے، تم لوگ نیک کاموں کو بتلاتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہو، اور اگر اہل کتاب والے آتے تو ان کے لیے زیادہ اچھا ہوتا، ان میں سے بعض تو مسلمان ہیں اور زیادہ حصہ ان میں سے کافر ہیں۔ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، اس آیت کے اندر یہ بتلایا جا رہا ہے کہ یہودیوں کی اکثریت اسلام نہیں لائی، اور ان اکثر لوگوں نے جنہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی اور صحابہ کو بھی تکلیفیں دی، سوائے حضرت عبداللہ ابن سلام کے، ان کا معاملہ اس سے علیحدہ ہے۔ جو یہودی اکثریت میں تھے اور مسلمان نہیں ہوئے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تکلیفیں دیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں وہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہ پہنچا سکیں گے مگر ذرا خفیف سی اذیت، اور اگر وہ تم سے مقابلہ کریں تو تم کو پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، پھر کسی طرف سے ان کی حمایت بھی نہ کی جائے گی۔
ضربت علیہم الذلہ، جما دی گئی ان پر بے قدری جہاں کہیں بھی پائے جائیں گے، مگر ہاں ایک تو ایسے ذریعے کے سبب جو اللہ کی طرف سے ہے، اور ایک ایسے ذریعے سے جو آدمیوں کی طرف سے ہے اور مستحق ہو گئے غضب الہی کے، اور جما دی گئی ان پر پستی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگ منکر ہو جاتے تھے احکام الہیہ کے اور قتل کر دیا کرتے تھے پیغمبروں کو ناحق، اور یہ اس وجہ سے ہوا کہ ان لوگوں نے اطاعت نہ کی اور دائرے سے نکل جاتے ہیں۔ لیسو سواء، یہ سب برابر نہیں، من اہل الکتاب امہ، ان اہل کتاب میں سے ایک جماعت وہ بھی ہے جو قائم ہے، اللہ کی آیتیں اوقات شب میں پڑھتے ہیں اور وہ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور قیامت والے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک کام بتلاتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نیک کاموں میں دوڑتے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ، اور یہ لوگ شائستہ لوگوں میں سے ہیں۔ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوا، اور یہ لوگ جو نیک کام کریں گے اس سے محروم نہ کیے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو خوب جانتے ہیں جو لوگ کافر رہے۔ ہرگز ان کے کام نہ آئیں گے ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ بھی۔ وَأُولَٰئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ لوگ دوزخ والے ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون کے اندر ان لوگوں کی مثال دی جا رہی ہے کہ جو دنیا کے لیے کماتے ہیں اور دنیا ہی میں رکھتے ہیں، یعنی ان کا آخرت میں کوئی اس سے قرض نہیں ہوتا۔ اللہ ان کی ایک مثال دے کر بیان فرما رہے ہیں، وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیاوی زندگی میں، اس کی حالت اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، وہ لگ جائے ایسے لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنا نقصان کر رکھا ہو، بس وہ اس کو برباد کر ڈالے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود ہی اپنے آپ کو ضرر پہنچا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، یہاں پر اللہ اہل ایمان کو یہ حکم کر رہے ہیں کہ ایمان والوں کے علاوہ کسی کافر وغیرہ کو اپنا رازدار نہیں بنانا چاہیے۔ اگر رازدار بنانا ہے تو اپنے ایمان والے بھائیوں کو رازدار بناؤ، کافر کو اپنا راز نہ بتاؤ۔ اسی کا اللہ فرمان رہا ہے، اے ایمان والو اپنے سوا کسی کو صاحب خصوصیت مت بناؤ، وہ لوگ تمہارے ساتھ فساد کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے، تمہاری مذرت کی تمنا رکھتے ہیں، واقعی بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو پڑتا ہے، اور جس قدر ان کے دلوں میں ہے وہ تو بہت کچھ ہے، ہم علامات تمہارے سامنے ظاہر کر چکے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم ایسے ہو کہ ان لوگوں سے محبت رکھتے ہو اور یہ لوگ تم سے اصلاً محبت نہیں رکھتے، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، اور یہ لوگ جب تم سے ملتے ہیں کہہ دیتے ہیں آمنا کہ ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے ہیں عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تو تم پر انگلیاں کاٹ کاٹ کھاتے ہیں مارے غیظ کے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم مر رہو اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک خدا تعالیٰ خوب جانتے ہیں دلوں کی باتوں کو۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تم کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو ان کے لیے موجب رنج ہوتی ہے، اور اگر تم کو کوئی ناگوار حالت پیش آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اور اگر تم استقلال اور تقوی کے ساتھ رہو تو ان لوگوں کی تدبیر تم کو ذرا بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال پر احاطہ رکھتے ہیں۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، یہاں پر غزوہ احد کے متعلق تھوڑا سا ذکر غزوہ بدر کے بارے میں، پھر اس کے بعد غزوہ احد کا ذکر، کیونکہ غزوہ بدر کا تفصیلی قصہ تو سورہ انفال میں آئے گا، اس کے ساتھ اب غزوہ احد کا تفصیلی ذکر اب یہاں پر آ رہا ہے۔ مختصراً آپ سے یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں تاکہ آیات کو سن کر آپ کو آسانی ہو جائے۔ غزوہ بدر سن 2 ہجری میں 17 رمضان کو پیش آیا، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ انفال میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد 5000 فرشتوں سے، اور ایک جگہ آتا ہے 3000 فرشتوں سے کی، اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ پھر سن 3 ہجری میں شوال کے مہینے میں سردار کفار کے جو سردار تھے اس وقت ابو سفیان، جو سن 8 ہجری میں مسلمان ہو گئے، یہ مسلمانوں سے غزوہ بدر کا بدلہ لینے کے لیے ٹھیک 1 سال کے بعد مکہ سے
3,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ کی طرف نکلے۔ یہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ اب مکہ کے کفار مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ بھئی لڑائی مدینہ میں رہ کر کی جائے یا مدینہ سے باہر نکل کر کی جائے۔ تو ان میں آپس میں اختلاف ہوا، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں رہ کے کی جائے، بعض کہتے ہیں کہ مدینہ میں سے باہر نکل کر کی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی فیصلے پر نہ پہنچے، گھر گئے اور جنگی سامان پہن کر باہر نکل آئے۔ تو صحابہ گھبرا گئے تو کہنے لگے اے اللہ کے رسول، اگر ہمارے کسی بات سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے تو ہم معافی چاہتے ہیں، آپ کا جو فیصلہ ہوگا ہم منظور۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کا رسول جنگی لباس پہن لیتا ہے تو پھر واپس نہیں آتا، فیصلہ یہی ہے کہ ہم مدینہ سے باہر نکل کر احد کے مقام پر ان کفار کا مقابلہ کریں گے۔ یہ 1,000 کی تعداد تھی مسلمانوں کی، اور کفار کی تعداد 3,000 تھی۔ 200 گھوڑے تھے، 3,000 اونٹ تھے، 500 عورتیں تھیں جو گانے بجانے والی تھیں، اور ان کا ارادہ یہ تھا کہ آج مسلمانوں کو ایسی شکست دیں گے تاکہ اس کے بعد کوئی مسلمان کلمہ پڑھنے والا اس دنیا میں نہ رہے۔ اس ارادے سے یہ لوگ نکلے، اور ان کا سردار ابو سفیان جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم احد کے مقام پر جب صف بندی کی تو 50 صحابہ کرام کو احد پر ایک پہاڑی ہے ان پر مقرر کر دیا کہ دیکھو اس پہاڑی سے چاہے ہمیں شکست ہو چاہے ہمیں فتح ہو، اس پہاڑی سے نیچے نہیں اترنا۔ جنگ شروع ہو گئی، کفار کا حملہ ہوا۔ مسلمانوں نے اول تو کفاروں کو شکست دی اور کفار پسپا ہوئے اور وہاں سے نکل گئے، اور مسلمان وہاں پر مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے جب جمع ہوئے تو یہ جو 50 صحابہ اوپر پہاڑی پر موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ کفار بھاگ گئے، مسلمانوں کو فتح ہو گئی، مال غنیمت اکٹھا کر رہے، تو چلو ہم بھی نیچے اترتے ہیں۔ تو ان کے جو سردار تھے جو 50 سے، انہوں نے منع کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ اگر ہم جیت بھی جائیں تم نے ادھر سے نہیں اترنا۔ انہوں نے کہا یہ تو اس صورت میں تھا کہ اگر ہم شکست ہوتی یا ہم مقابلہ کر رہے، اب تو فتح سامنے نظر آ گئی، کفار بھی بھاگ گئے، مال غنیمت اکٹھا ہو رہا ہے، تو ہمیں جانا چاہیے۔ تو 40 صحابہ اکرام وہاں پہ اترے۔ 40 صحابہ جب اترے تو اس حضرت خالد بن ولید جو اس وقت ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ پہاڑی خالی ہے، انہوں نے حملہ کر دیا۔ حملہ کیا تو وہ 10 صحابہ تو اسی وقت شہید ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کے اوپر حملہ کیا جو نیچے مال غنیمت، تو مسلمان لڑکھڑا گئے، ان کے پاؤں اکھڑ گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک پہاڑی پر آپ سہارا لینا پڑا، چھپنا پڑا، تو وہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ تو کسی کہنے والے نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ اب جب یہ خبر مسلمانوں کے اندر پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، تو اس وقت جو لوگ صحابہ اکرام موجود تھے انہوں نے کہا اب ہمارا جینے کا مقصد ہی کوئی نہیں، جب رسول اللہ ہی زندہ نہیں تو ہم کیا کریں۔ بعضوں نے کہا کہ ہم اپنے پہلے دین کی طرف چلے جاتے ہیں، اب کیا کریں اس دین میں، اس دین کے راہبر جو تھے وہ ہے ہی نہیں اب اس دنیا میں۔ کسی نے کہا کہ اب اس میدان کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن کعب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ایک پہاڑی کی اوڑ لیے ہوئے کھڑے ہیں، تو وہاں سے آواز لگائی کہ رسول اللہ زندہ ہے۔ تو پھر صحابہ کرام میں جوش آیا اور پھر جذبہ آیا اور اٹھے اور نعرہ لگایا، اور پھر کفار کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا تعاقب کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت صحابہ زخمی 70 جید صحابہ وہاں پر شہید ہوئے، جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چکا حضرت حمزہ بھی، ان کی قبر بھی وہاں پہ موجود۔ اتنے صحابہ کرام کی قبروں کو وہاں پر تیار کرنا، کہتے ہیں کفن تک نہیں میسر تھا۔ اب یہ جو کفار نکل گئے، آدھے راستے کے اندر ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے مسلمانوں کو تو پسپا کر دیا تھا، ہم ویسے ہی واپس آ گئے، ہمیں تو چاہیے تھا کہ ان کا پورا کام تمام کر دیتے، چلو واپس چلتے ہیں اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ ادھر مسلمانوں پر اللہ نے ان کو نیند دی، اونگ۔ اس اونگ کے بعد جب اللہ نے ان کو ہوش دیا تو یہ پھر ہوش کے بعد آنے کے بعد پھر یہ تازہ دم ہو گئے،
اور ان کو بھی یہ اطلاع مل گئی کہ کفار دوبارہ حملہ کر رہے ہیں، تو اس وقت جب ان کو مسلمانوں کو پتہ لگا کہ یہ ابو سفیان کا لشکر دوبارہ حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تو بیک آواز سارے صحابہ کرام نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح زخمی حالت کے اندر، اسی طرح ٹوٹے ہوئے جسم کے ساتھ ان کفار کے مقابلے کے لیے مسلمان نکلے۔ اور اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ ان کا مقابلہ یہی لوگ کریں گے، باہر سے کوئی نہیں آئے گا۔ یہی صحابہ جو زخمی ہے، جن کے شہداء موجود ہیں، باہر سے کوئی نہیں آئے گا، یہی جائیں گے۔ تو پھر یہ جب مسلمان کفار کو تعاقب کے لیے ان پر حملہ کرنے کے لیے نکلے، تو اس ابو سفیان کو یہ اطلاع ہوئی کہ مسلمان تو پھر آ رہے ہیں ہم پر حملہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے ان کفار پر مسلمانوں کا رعب ڈالا اور وہ بھاگ گئے۔ اس مقام کو حمراء الاسد کہتے ہیں، وہاں پہ قافلے تجارت کے لیے آتے ہیں۔ مسلمان اس جگہ پر پہنچ کے تجارت کا کام کیا، اللہ نے ان کو اتنا نفع دیا کہ ان کو یہ سارے غم بلا دیے۔ یہ اب سارا قصہ آپ انشاءاللہ پڑھیں گے، ترجمہ دیکھ لیجئے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور جب کہ آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے چلے، مسلمانوں کو مقاتلہ کرنے کے لیے مقامات پر جما رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ سب سن رہے تھے، سب جان رہے۔ جب تم میں سے دو جماعتوں نے دل میں خیال کیا کہ ہمت ہار دیں، اور اللہ تعالیٰ تو ان دونوں جماعتوں کا مددگار تھا، اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور یہ بات محقق ہے کہ حق تعالیٰ نے تم کو بدر میں منصور فرمایا، حالانکہ تم بے سر و سامان تھے، سو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو تاکہ تم شکر گزار رہو۔ جبکہ آپ مسلمانوں سے یوں فرما رہے تھے کہ کیا تم کو یہ امر کافی نہ ہوگا کہ تمہارا رب تمہاری امداد کرے 3000 فرشتوں کے ساتھ جو اتارے جائیں گے؟ ہاں کیوں نہیں، اگر مستقل رہو گے اور متقی رہو گے اور وہ لوگ تم پر ایک دم سے آ پہنچیں گے تو تمہارا رب تمہاری امداد فرمائے گا 5000 فرشتوں سے، جو کہ ایک خاص وضع بنائے ہوئے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ امداد محض اس لیے کی کہ تمہارے لیے بشارت ہو اور تاکہ تمہارے دلوں کو قرار ہو جائے۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نصرت صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے جو کہ زبردست ہے، حکیم ہے، تاکہ کفار میں سے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا ان کو ذلیل و خوار کر دے، پھر وہ ناکام لوٹ جائیں۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، آپ کو کوئی دخل نہیں یہاں تک کہ خدا تعالیٰ ان پر یا تو متوجہ ہو جائیں اور یا ان کو کوئی سزا دے دے، کیونکہ وہ ظلم بھی بڑا کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کی ملک ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ وہ جس کو چاہیں بخش دیں اور جس کو چاہیں عذاب دیں، اور اللہ تعالیٰ تو بڑے مغفرت کرنے والے، بڑے رحمت کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ، یعنی مت لو اصل سے کئی حصے زائد کر کے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور خوشی سے کہنا مانو اللہ تعالیٰ کا اور رسول کا، امید ہے کہ تم رحم کیے جاؤ۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، اور دوڑو طرف مغفرت کے جو تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور طرف جنت کی جس کی وسعت ایسی ہے جیسے آسمان اور زمین، اور وہ تیار کی گئی ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، ایسے لوگ جو کہ خرچ کرتے ہیں فراغت میں اور تنگی میں، اور غصے کے ضبط کرنے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، اور اللہ تعالیٰ ایسے نیکوکاروں کو محمود رکھتا ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں اس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی چاہنے لگتے ہیں۔ وَمَن یغفر الذنوب الا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور ہے کون جو گناہوں کو بخشتا ہو، اور وہ لوگ اپنے فعل پر اصرار نہیں کرتے اور وہ جانتے ہیں۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان لوگوں کی جزا بخشش ہے ان کے رب کی طرف سے، اور باغ ہے کہ ان کے نیچے سے نہریں چلتی ہوں گی، یہ ہمیشہ ہمیشہ انہی میں رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ اچھا حق الخدمت ہے ان کام کرنے والوں کا۔ قد خلت من قبلکم سنن، بالتحقیق تم سے قبل مختلف طرق گزر چکے ہیں۔ فسیروا فی الارض، تم روئے زمین پر چلو پھرو اور دیکھ لو کہ آخر انجام تکذیب کرنے والوں کا کیسا ہوا۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان کافی ہے تمام لوگوں کے لیے۔ وہدی وموعظۃ للمتقین، اور ہدایت اور نصیحت ہے خاص خدا سے ڈرنے والوں کے لیے۔
اور تم ہمت مت ہارو اور رنج مت کرو، اور غالب تم ہی رہو گے اگر تم پورے مومن ہو۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، اگر تم کو زخم پہنچ جائے تو اس قوم کو بھی ایسا ہی زخم پہنچ چکا ہے، اور ہم ان ایام کو ان لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہا کرتے، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جان لے، اور تم میں سے بعضوں کو شہید بنانا تھا، اور اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ، اور تاکہ میل کچیل صاف کر دے اللہ ایمان والوں کو، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور مٹاتے کافروں کو۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، ہاں کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ جنت میں جا داخل ہوگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو تو دیکھا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا ہو، اور نہ ان کو دیکھا جو ثابت قدم رہے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ من قبل ان تلقوہ، اور تم تو مرنے کی تمنا کر رہے تھے اس موت کے سامنے آنے سے پہلے سے، سو اس کو تو کھلی آنکھوں دیکھ لیا تھا۔ وما محمد الا رسول، اور محمد میرے رسول ہی تو ہے، آپ سے پہلے اور بھی بہت رسول گزر چکے، سو اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور جو شخص الٹا پھر بھی جائے گا تو خدا تعالیٰ کا کوئی نقصان نہ کرے گا، اور خدا تعالیٰ جلد ہی عوض دے گا حق شناس لوگوں کو۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور کسی شخص کو موت آنا ممکن نہیں بدون حکم خدا کے، اس طور سے کہ اس کی میعاد معین لکھی ہوئی رہتی ہے، اور جو شخص دنیاوی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اس دنیا کا حصہ دے دیتے ہیں، اور جو شخص اخروی نتیجہ چاہتا ہے تو ہم اس کو اس آخرت کا حصہ دیں گے، اور ہم بہت جلد عوض دیں گے حق شناسوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ، اور بہت نبی ہو چکے جن کے ساتھ ہو کر بہت اللہ والے لڑے ہیں، سو نہ تو ہمت ہاری انہوں نے ان مصائب کی وجہ سے جو ان پر اللہ کی راہ میں واقع ہوئی، اور نہ ان کا زور گھٹا، اور نہ وہ اور نہ وہ دبے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے مستقل مزاجوں سے محبت ہے۔ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اور ان کی زبان سے تو اس کے سوا اور کچھ نہیں نکلا کہ انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار ہمارے گناہوں کو اور ہمارے کاموں میں ہمارے حد سے نکل جانے کو بخش دیجیے، اور ہم کو ثابت قدم رکھیے، اور ہم کو کافر لوگوں پر غالب کیجیے۔ فآتاهم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، سو ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی بدلہ دیا اور آخرت کا بھی عمدہ بدلہ عطا فرمایا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ کو ایسے نیکوکاروں سے محبت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم کہنا مانو گے کافروں کا تو وہ تم کو الٹا پھیر دیں گے، پھر تم ناکام ہو جاؤ گے۔ بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارا دوست ہے، وہو خیر الناصرین، اور وہ سب سے بہتر مدد کرنے والا ہے۔ ہم ابھی ڈالے دیتے ہیں ہول کافروں کے دلوں میں، بس اب اس کے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شریک ایسی چیز کو ٹھہرایا ہے جس پر کوئی دلیل اللہ تعالیٰ نے نازل نہیں فرمائی۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، اور ان کی جگہ جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اور وہ بری جگہ ہے بے انصافوں۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ نے تو تم سے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا تھا جس وقت کہ تم ان کفار کو بحکم خداوندی قتل کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب تم خود ہی کمزور ہو گئے اور باہم حکم میں اختلاف کرنے لگے، اور تم کہنے پر نہ چلے، بعد اس کے کہ تم کو تمہاری دلخواہ بات دکھلا دی تھی۔ تم میں سے بعض تو وہ شخص تھے جو دنیا کو چاہتے تھے، اور بعض تم میں وہ تھے جو آخرت کے طلبگار تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ کے لیے اپنی نصرت کو بند کر لیا، اور پھر تم کو ان کفار سے ہٹا دیا تاکہ خدا تعالیٰ تمہاری آزمائش فرمائے، اور یقین سمجھو اللہ تعالیٰ نے تم کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں مسلمانوں پر۔ استصعدون ولا تلوون، وہ وقت یاد کرو جب تم چڑھے چلے جاتے تھے اور کسی کو مڑ کر بھی نہ دیکھتے تھے، اور رسول تمہارے پیچھے کی جانب سے تم کو پکار رہے تھے، سو خدا تعالیٰ نے تم کو پاداش میں غم دیا بسبب غم دینے کے، تاکہ تم مغموم نہ ہوا کرو، اور نہ اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور نہ اس پر جو تم پر مصیبت پڑے، اور اللہ تعالیٰ سب خبر رکھتے ہیں تمہارے سب کاموں کی۔
ثم انزل علیکم من بعد الغم، پھر اللہ تعالیٰ نے اس غم کے بعد تم پر چین بھیجا، یعنی اونگ، کہ تم میں سے ایک جماعت پر تو اس کا غلبہ ہوا، اور ایک جماعت وہ تھی کہ ان کو اپنی جان ہی کی فکر پڑی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اللہ کے ساتھ خلاف واقع خیالات کر رہے تھے جو کہ محض حماقت کا خیال تھا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے کہ کیا ہمارا کچھ اختیار چلتا ہے؟ قل ان الامر کلہ للہ، آپ فرما دیجئے کہ اختیار تو سب اللہ ہی کا ہے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، وہ لوگ اپنے دلوں میں ایسی بات پوشیدہ رکھتے ہیں جس کو آپ کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، کہتے ہیں کہ اگر ہمارا کچھ اختیار چلتا تو ہم یہاں مقتول نہ ہوتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم لوگ اپنے گھروں میں بھی رہتے تب بھی جن لوگوں کے لیے قتل مقدر ہو چکا تھا وہ لوگ ان مقامات کی طرف نکل پڑتے جہاں وہ گرے ہیں، اور یہ جو کچھ ہوا اس لیے ہوا تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی بات کی آزمائش کرے اور تاکہ تمہارے دلوں کی بات کو صاف کر دے۔ واللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ سب باطن کی باتوں کو خوب جانتے ہیں۔ ان الذین تولوا منکم، یقیناً تم میں سے جن لوگوں نے پشت پھیر دی تھی جس روز کے دونوں جماعتیں باہم مقابل ہوئی، اس کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوئی کہ ان کو شیطان نے لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کے سبب سے، اور یقین سمجھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف فرما دیا۔ واقعی اللہ تعالیٰ بڑے مغفرت کرنے والے ہیں، بڑے حلم والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو کہ کافر ہیں اور کہتے ہیں اپنے بھائیوں کی نسبت جبکہ وہ لوگ کسی سرزمین پر سفر کرتے ہیں، یا وہ لوگ کہیں غازی بنتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے پاس رہتے تو نہ مرتے اور نہ مارے جاتے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ان کے قلوب میں موجب حسرت کر دے، اور مارتا اور جلاتا تو اللہ ہی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ مر جاؤ تو اللہ تعالیٰ کے پاس مغفرت اور رحمت بہتر ہے۔ مر گئے یا مارے گئے تو ضرور اللہ ہی کے پاس جمع کیے جاؤ گے۔ فبما رحمت من اللہ، یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ جو آپ کی طبیعت میں نرم مزاجی ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اگر آپ کا دل سخت ہوتا تو یہ صحابہ جو آپ کے گرد اکٹھے یہ نہ ہوتے۔ یہ طبیعت کے اندر نرمی، اخلاق عمدہ، تو یہ اخلاق ہم نے آپ کو دیا ہے۔ اس اخلاق عمدہ ہونے کی وجہ سے یہ آپ کے ارد گرد صحابہ کا اکٹھا ہونا۔ اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو یہ لوگ بھی آپ کے پاس نہ بیٹھتے۔ بات اس کے خدا ہی کی رحمت سبب آپ کے ان کے ساتھ نرم رہے، اور اگر آپ تند خو سخت طبیعت ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے سب منتشر ہو جاتے۔ فاعفو عنہم، سو آپ ان کو معاف کر دیجئے اور آپ ان کے لیے استغفار کر دیجئے اور ان سے خاص باتوں میں مشورہ لیتے رہا گے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ رائے پختہ کر لیں تو خدا تعالیٰ پر اعتماد کیجیے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے اعتماد کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اگر حق تعالیٰ تمہارا ساتھ دے تب تو تم سے کوئی نہیں جیت سکتا، اور اگر تمہارا ساتھ نہ دے تو اس کے بعد ایسا کون ہے جو تمہارا ساتھ دے اور غالب کر دے؟ اور صرف اللہ تعالیٰ پر ایمان والوں کو اعتماد رکھنا چاہیے۔ وما کان لنبی، اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک غزوے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام میں ان صحابہ کو جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ان کو مال غنیمت زیادہ دیا۔ جب ان کو مال غنیمت زیادہ دیا تو یہ جو مشرک اور کافر لوگ تھے انہوں نے شور شرابہ کیا کہ دیکھو کہ یہ اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے اور نا انصافی کر رہے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب کو برابر تقسیم، ان کو زیادہ دے دیا اور ان کو کم۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں پر رد فرماتے ہیں، اور نبی کی یہ شان نہیں کہ وہ خیانت کرے، حالانکہ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی اس خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے گا، پھر ہر شخص کو اس کے کیے کا پورا عوض ملے گا اور ان پر بالکل ظلم نہ ہوگا۔ سو ایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو، کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الہی کا مستحق ہو اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہو اور وہ جانے کی بری جگہ ہے۔
ہم درجات عند اللہ، یہ مذکورین درجات میں مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیتے ہیں ان کے اعمال کو۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ مومنین کو یہ جتلا رہے ہیں کہ اللہ نے جو نبی کو بھیجا ہے نا آپ کے پاس نبی بنا کر، یہ فرما رہے ہیں کہ آپ پر احسان ہے اللہ کا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا، جبکہ ان میں انہی کی جن سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں اور ان کو کتاب اور فہم کی باتیں بتلاتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بالیقین یہ لوگ قبل سے صریح غلطی میں تھے۔ اور جب تمہاری ایسی ہار ہوئی جس سے 2 حصے تم جیت چکے تھے، تو کیا ایسے وقت میں تم یوں ہو کہ یہ کدھر سے ہوئی؟ قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنفُسِكُمْ، آپ فرما دیجئے کہ یہ ہار خاص تمہاری طرف سے ہوئی۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر پوری قدرت ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان، اور جو مصیبت تم پر پڑی جس روز کے وہ دونوں گروہ باہم مقابل ہوئے، سو خدا تعالیٰ کی مشیت سے ہوئی، اور تاکہ اللہ تعالیٰ مومنین کو بھی دیکھ لے اور ان لوگوں کو بھی دیکھ لے جنہوں نے نفاق کا بھڑکاؤ کیا، اور ان سے یوں کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں لڑنا یا دشمنوں کا دفیہ بن جانا۔ قالوا لو نعلم، وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو جاتے۔ یہ وہ عبداللہ ابن ابی جو 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا، ان کے بارے میں اللہ فرمایا، وہ بولے کہ اگر ہم کوئی ڈھنگ کی لڑائی دیکھتے تو ضرور تمہارے ساتھ ہو لیتے۔ یہ منافقین اس روز کفر سے نزدیک تر ہو گئے بنسبت اس حالت کے کہ وہ ایمان سے نزدیک تھے۔ یہ لوگ اپنے منہ سے ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ الذین قالوا لاخوانہم، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اپنے بھائیوں کی نسبت بیٹھے ہوئے باتیں بناتے ہیں کہ اگر ہمارا کہنا مانتے تو قتل نہ کیے جاتے۔ قل فادعوا ربی قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، آپ فرما دیجئے کہ اچھا تو اپنے اوپر سے موت کو ہٹاؤ اگر تم سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین، یہاں سے پھر شہید کی فضیلت ہو کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو۔ اور اے مخاطب، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے ان کو مردہ مت خیال کر، بل احیاء عند ربهم یرزقون، بلکہ وہ لوگ زندہ ہیں، اپنے پروردگار کے مقرب ہیں، ان کو رزق بھی ملتا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، وہ خوش ہیں اس چیز سے جو ان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور جو لوگ ان کے پاس نہیں پہنچے، ان سے پیچھے رہ گئے ہیں، ان کی بھی اس حالت پر وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان پر بھی کسی طرح کا خوف واقع ہونے والا نہیں اور نہ وہ مغلوب ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت، وہ خوش ہوتے ہیں بوجہ نعمت اور فضل خداوندی کے، اور بوجہ اس کے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں فرماتے۔ الذین استجابوا، اب یہاں سے غزوہ احد کے بعد غزوہ حمراء الاسد کا ذکر کیا جا رہا ہے، جن لوگوں نے اللہ اور رسول کے کہنے کو قبول کر لیا بعد اس کے کہ ان کو زخم لگا تھا۔ ان لوگوں میں جو نیک اور متقی ہیں ان کے لیے ثواب عظیم ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ لوگوں نے ان سے کہا کہ ان لوگوں نے تمہارے لیے سامان جمع کیا ہے، سو تم ان کو ان سے اندیشہ کرنا چاہیے، تو اس نے ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور کہہ دیا کہ ہم کو حق تعالیٰ کافی ہے اور وہی سب کام سبرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، پس یہ لوگ خدا کی نعمت اور فضل سے بھرے ہوئے واپس آئے کہ ان کو کوئی ناگواری ذرا پیش نہیں آئی، اور وہ لوگ رضائے حق کے تابع رہے۔ واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل والا ہے۔ اس سے زیادہ کوئی بات نہیں کہ یہ شیطان ہے کہ اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے، سو تم ان سے مت ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرنا اگر تم ایمان والے ہو۔ وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ، اور آپ کے لیے وہ لوگ موجب غم نہ ہونے چاہیے جو جلدی سے کفر میں جا پڑتے ہیں۔ یقیناً وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ آخرت میں ان کو اصلاً بہنا نہ دے اور نہ ان لوگوں کو سزائے عظیم ہے۔ یقیناً جن لوگوں نے ایمان کی جگہ کفر کو اختیار کر رکھا ہے، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو ذرہ برابر ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کو دردناک سزا ہوگی۔
وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جو لوگ کفر کر رہے ہیں وہ یہ خیال ہرگز نہ کریں کہ ہمارا ان کو مہلت دینا ان کے لیے بہتر ہے، ہم ان کو صرف اس لیے مہلت دے رہے ہیں تاکہ جرم میں ان کو اور ترقی ہو جائے اور ان کو توہین ہمیں سزا ہوگی۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حالت پر رکھنا نہیں چاہتے جس پر تم اب ہو، جب تک کہ ناپاک کو پاک سے متمیز نہ فرما دے، یعنی مومن منافق کو مومن سے۔ اور اللہ تعالیٰ ایسے امور غیبیہ پر تم کو مطلع نہیں کرتے، لیکن ہاں جس کو خود چاہیں اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں ان کو منتخب فرما لیتے ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، بس اب اللہ پر اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اگر تم ایمان لے آؤ اور پرہیز رکھو تو پھر تم کو اجر عظیم ملے گا۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، اور ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیز میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی، بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت ہی بری ہے۔ وہ لوگ قیامت کے روز طوق پہنا دیے جائیں گے ان کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا، اور اخیر میں آسمان اور زمین میں اللہ ہی کا رہ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتا نا اور مال کو جمع کر لیتا ہے، یہ توق اس کے گلے کے اندر سانپ کا ڈالا جائے گا۔ اتنا بڑا اژدہا ہوگا اور وہ سانپ اس کے گلے کے اندر ہوگا، اور اس کو کہا جائے گا کہ اب اپنا مال کھا دو، زکوٰۃ نہ دینے والوں کی وعید۔ اور اگلی آیت کے اندر یہودیوں کی ایک گستاخی کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہودی یہ کہتے تھے نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے قرض دو۔ اللہ ان کی اس گستاخی کو ذکر فرماتے ہیں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ہے ان لوگوں کا قول جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہے اور ہم مالدار ہیں۔ ہم ان کے کہے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی، اور ہم کہیں گے کہ چکھو آگ کا عذاب، یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سمیٹے ہیں، اور یہ امر ثابت ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں۔ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا، یہاں پر یہودیوں کی سردار نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ایک شرط یہ رکھی کہ ہم آپ پر ایمان اس وقت تک نہیں لائیں گے جب تک آپ ہمیں کوئی واضح نشانی نہیں دکھا دیتے، یعنی کوئی ایسی چیز جو ہم پہاڑ پر رکھیں اور وہ آگ اس کو اٹھا کر لے جائے، تو یہ نشانی ہوگی آپ کے سچے نبی ہونے کی۔ آپ اگر ایسی کوئی نشانی ہمیں دکھا دیں تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، اگر کوئی نشانی نہیں دکھائیں گے تو ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ ان کی اس بات کو یہاں نقل فرماتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو حکم فرمایا تھا کہ ہم کسی پیغمبر پر اعتقاد نہ لائیں جب تک کہ ہمارے سامنے معجزہ نظر و نیاز خداوندی کا ظاہر نہ کرے کہ اس کو آگ کھا جائے۔ آپ فرما دیجیے کہ بالیقین بہت سے پیغمبر مجھ سے پہلے بہت سے دلائل لے کر آئے، اور خود یہ معجزہ بھی جس کو تم کہہ رہے ہو، سو تم نے ان کو کیوں قتل کیا تھا اگر تم سچے ہو؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، سو اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کریں تو بہت سے پیغمبروں کی جو آپ سے پہلے گزرے ہیں تکذیب کی جا چکی، جو معجزات لے کر آئے تھے اور صحیفے لے کر اور روشن کتاب لے کر۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو پوری پاداش تمہاری قیامت کے ہی روز ملے گی۔ تو جو شخص دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا سو پورا کامیاب وہ ہوا، اور دنیاوی زندگی تو کچھ بھی نہیں مگر صرف دھوکے کا سودا ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ، یہاں سے اہل ایمان کو تسلی دی جا رہی، ایمان والوں کو تسلی یہ دی جا رہی، البتہ آگے اور آزمائے جاؤ گے اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں، اور البتہ آگے کو اور سنو گے بہت سی باتیں دل آزاری کی ان لوگوں سے جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، اور ان لوگوں سے جو کہ مشرک ہیں، اور اگر صبر کرو گے اور پرہیز رکھو گے تو یہ تاکیدی احکام میں سے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ، یہاں پر یہودیوں کا اپنا حال تو یہ ہے کہ جو بھی اس آیت میں بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں کہ یہودیوں کا
حال ذرا دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے روبرو ظاہر کر دینا، ولا تکتمونا، اور اس کو پوشیدہ مت کرنا، فنبذوہ، سو لوگوں نے اس کو اپنے پس سے پشت پھینک دیا اور اس کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ دیا، سو بری چیز ہے جس کو وہ لوگ لے رہے ہیں۔ لا تحسبن الذین یفرحون، ہرگز مت خیال کرو کہ جو لوگ ایسے ہیں کہ اپنے کردار بد پر خوش ہوتے ہیں اور جو کام نہیں کیا اس پر چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف ہو، سو ایسے شخصوں کو ہرگز مت خیال کرو کہ وہ خاص طور کے عذاب سے بچاؤ میں رہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، بلکہ ان کو دردناک سزا ہوگی۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی، اور اللہ تعالیٰ ہر شے پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ ان فی خلق السماوات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روایت میں آتا ہے کہ تہجد کے وقت ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے، اور اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین نے یہود سے موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے بارے میں پوچھا، پھر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں سوال کیا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو صفا پہاڑی کو سونے کا بنا دیں۔ پہلے حضرت عیسیٰ کے بارے میں اور حضرت موسیٰ کے بارے میں سوال کیا، اور پھر کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو صفا پہاڑی ہے نا اس کو سونے کا بنا دے۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا روایات میں آتا ہے معمول یہ ہوتا تھا کہ تہجد کے اندر اکثر ان آیات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، بلا شبہ آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور یک بعد دیگر رات اور دن کے آنے جانے میں دلائل ہیں اہل عقل کے لیے، جن کی یہ حالت ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، اور آسمانوں اور زمین کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار، آپ نے اس کو لایعنی پیدا نہیں کیا، سبحانک فقینا عذاب النار، ہم آپ کو منزہ سمجھتے ہیں، سو ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا۔ ربنا انکا من تدخل النار، اے ہمارے پروردگار، بے شبہ آپ جس کو دوزخ میں داخل کریں اس کو واقعی رسوا ہی کر دیا، اور ایسے بے انصافوں کا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ ایمان لانے کے واسطے اعلان کر رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے پروردگار پھر ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجئے اور ہماری بدیوں کو بھی ہم سے زائل کر دیجئے اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجئے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا، اے ہمارے پروردگار اور ہم کو وہ چیز بھی دیجئے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے روز رسوا نہ کیجئے، انک لا تخلف المیعاد، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ فاستجاب لهم ربهم، سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب نے، اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام کو جو کہ تم میں سے کرنے والا ہو اکارت نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت۔ تو معلوم ہوا تہجد کا وقت قبولیت کا ہے۔ اس آیت سے فاستجاب لهم کہ رب نے ان کی دعاؤں کو قبول کر لیا، تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت کون سا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے۔ اس وقت انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، یہ وقت اللہ قبول کرتا ہے اس میں جو بھی دعا مانگے۔ فاستجاب لهم ربهم، سو منظور کر لیا ان کی درخواست کو ان کے رب نے، اس وجہ سے کہ میں کسی شخص کے کام جو کہ تم میں سے کرنے والا ہو حقارت نہیں کرتا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، تم آپس میں ایک دوسرے کے جز ہو۔ سو جن لوگوں نے ترک وطن کیا اور اپنے گھروں سے نکالے گئے اور تکلیف دیے گئے میری راہ میں اور جہاد کیا اور شہید ہو گئے، میں ضرور ان لوگوں کی تمام خطائیں معاف کر دوں گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور ان کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، یہ عوض ملے گا اللہ کے پاس سے، واللہ عنده حسن الثواب، اور اللہ ہی کے پاس اچھا عوض ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا مغالطے میں نہ ڈالے۔
متاع قلیل، یہ چند روزہ بہار ہے، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، وبئس المہاد، اور وہ بری آرام گاہ ہے۔ لیکن جو لوگ خدا سے ڈرے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ مہمانی ہوگی اللہ کی طرف سے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو چیزیں خدا کے پاس ہیں وہ نیک بندوں کے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ اور بالیقین بعض لوگ اہل کتاب میں سے ایسے بھی ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعتقاد رکھتے ہیں، اور اس کتاب کے ساتھ بھی جو تمہارے پاس بھیجی گئی، اور اس کتاب کے ساتھ جو ان کے پاس بھیجی گئی، اس طور پر کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ تعالیٰ کی آیات کے مقابلے میں کم حقیقت معاوضہ نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس۔ ان اللہ سریع الحساب، بلا شبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کر دیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا، اے ایمان والو خود صبر کرو اور مقابلے میں صبر کرو، اور مقابلے کے لیے مستعد رہو۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم پورے کامیاب ہو۔ سورۃ النساء مدنی ہے، 176 آیتیں ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ پہلی صورت ختم ہوئی تقوی پر، اور اگلی صورت شروع ہو رہی ہے اتقوا ربکم، تقوی سے۔ یہ اس کا ربط ہے۔ نساء معنی عورت کے ہے کیونکہ اس کے اندر عورتوں کے مسائل، ان کے مہر کا ذکر اور ان کے نکاح کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس صورت کو سورۃ النساء کہا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک جاندار سے پیدا کیا۔ ایک جاندار سے مراد حضرت آدم علیہ السلام، پھر حضرت آدم کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو، پھر ان سے آگے اولاد چلی، اس لیے اللہ نے فرمایا ایک جاندار سے پیدا کیا، اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو، اور قرابت سے بھی ڈرو، بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور جن بچوں کا باپ مر جائے ان کے مال انہی کو پہنچاتے رہو، اور تم اچھی چیز سے بری چیز کو مت بدلو۔ ولا تاکلوا اموالہم، اور ان کے مال مت کھاؤ اپنے مالوں کے رہنے تک، بے شک یہ ایسی کارروائی کرنا بڑا گناہ ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا، اور اگر تم کو اس بات کا احتمال ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو اور عورتوں سے جو تم کو پسند ہو نکاح کر لو، 2 عورتوں سے، اور 3 عورتوں سے، اور 4 عورتوں سے۔ پس اگر تم کو احتمال اس کا ہو کہ عدل نہ رکھو گے تو فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی پر بس کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو لونڈی تمہاری ملک میں ہو وہی صحیح۔ ذالک ادنیٰ الا تعولوا، اب اس امر مذکور میں زیادتی نہ ہونے کی توقع قریب بتا گئی۔ وآتوا النساء، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 2 شادیاں کرتا ہے اور دونوں میں انصاف نہیں کرتا، تو جب قیامت کے دن یہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو اس کا ایک دھڑ فالج زدہ ہوگا۔ آج کل تو بڑا رواج ہے نا، 2 شادیاں کر لیتے ہیں، تو اس کی وعید یہ ہے کہ اگر انصاف نہیں کر سکے گا تو پھر فالج زدہ اٹھے گا۔ حضرت تھانوی کی 2 تھی، فرماتے اتنا انصاف ہوتا تھا کہ جو چیز آتی تو ترازو رکھا ہوتا تھا، حضرت تھانوی تقسیم کرتے تو پہلے تولتے، ایک گھر میں زیادہ اور دوسرے گھر میں کم نہ چلتے، حتیٰ کہ کوئی اگر شخص تربوز بھی لاتا، تربوز تو 2 لے کے آتا، حضرت ایک گھر میں ایک گھر میں نہیں دیتے بلکہ اس کو کاٹتے تھے۔ وجہ پوچھی تو کہتے ہیں اگر ایک سفید نکل آئے اور ایک لال نکل آئے یہ بھی ناانصافی ہے، آدھا اس میں سے آدھا۔ تو اس طرح انہوں نے انصاف کیا حضرت نے، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ انصاف اس لیے کر رہا ہوں تاکہ تم میں ہمت نہ ہو کہ 2 شادیاں کر لیں۔ یہ انصاف کر کے دکھلا دیا انہوں نے۔ تو آتوا النساء، اور تم لوگ بیویوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دے دیا کرو۔ ہاں اگر وہ بیویاں خوش دلی سے چھوڑ دیں تم کو اس مہر میں کوئی جز، تو تم اس کو کھاؤ مزیدار خوشگوار سمجھ کر۔ ولا تؤتوا السفہاء، اور تم کم عقلوں کو اپنے وہ مال مت جو جن کو خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے مائع زندگانی بنایا ہے، اور ان مالوں میں سے ان کو کھلاتے رہو، پہناتے رہو، اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔
وابتلوا الیتاما، اور تم یتیموں کو آزما لیا کرو یہاں تک کہ جب وہ نکاح کو پہنچ جاویں، پھر اگر ان میں ایک گناہ ناتمیز دیکھو تو ان کے اموال ان کے حوالے کر دو، اور ان اموال کو ضرورت سے زائد اٹھا کر اس خیال سے کہ یہ بالغ ہو جائیں گے جلدی جلدی اڑا کر مت کھڑا ڈالو۔ اور جو شخص مستغنی ہو فلیستعفف، سو وہ تو اپنے کو بالکل بچائے، ومن کان فقیرا، اور جو شخص حاجت مند ہو تو وہ مناسب مقدار سے کھا لے۔ فاذا دفعتم الیہم اموالہم، پھر جب ان کے اموال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بھی کر لیا کرو، وکفی باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والے کافی ہیں۔ للرجال نصیب مما ترک، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر ہو، حصہ قطعی۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اور جب وارثوں میں ترکے کی تقسیم ہونے کا وقت آ موجود ہو۔ یہ حکم واجب نہیں ہے بلکہ مستحب، یہ حضرت نے لکھا بھی ہوا ہے چوتھے نمبر آ جائے، یہ حکم واجب نہیں مستحب ہے، اور اگر ابتدا میں واجب ہوا ہو تو وجوب منسوخ ہے۔ یعنی یہ جو اب ترجمہ سن رہے ہیں یہ مستحب عمل۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى، اور جب وارثوں میں ترکے کے تقسیم ہونے کا وقت عام موجود ہو، رشتہ دار دور کے اور یتیم اور غریب لوگ، تو ان کو بھی اس ترکے میں جس قدر بالغوں کا ہے اس میں سے کچھ دے دو، اور ان کے ساتھ خوبی سے بات کرو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ اگر اپنے بعد چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ جائیں تو ان کو فکر ہو، سو ان لوگوں کو چاہیے کہ خدا تعالیٰ سے ڈرے اور موقع کی بات کریں۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی، یہ وعید ہے جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ حکم سنا رہے ہیں، بلا شبہ جو لوگ یتیموں کا مال بلا استحقاق کھاتے برتتے ہیں اور کچھ نہیں اپنے شکم میں آگ بھر رہے ہیں، اور ان قریب جلتی آگ میں داخل ہوں گے۔ یوصیکم اللہ فی، اب یہاں سے قانون وراثت جس کے اندر جزیات کو بھی فروعات کا بھی ذکر ہے، کیونکہ جاہلیت کے دور میں ایک دوسرے کا مار لیا جاتا ہے، وراثت میں آگ نہیں دیا، حتیٰ کہ کسی کا کوئی شوہر فوت ہو جاتا تو اس کی بیوی کو بھی وراثت میں تقسیم کر دیتے۔ اب اس کے اندر اللہ نے پوری وراثت کو تقسیم کرنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیں، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں، لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں گی وہ 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ مرا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف ملے گا۔ اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے یعنی میت کے ترکے میں سے چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کے کچھ اولاد ہو اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہو تو اس کی ماں کا 1/3 ہے۔ اور اگر میت کے ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہو تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ وصیت نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جائے یا دین کے بعد، یعنی قرضہ اگر اس کے اوپر ہے تو وہ قرضہ پہلے ادا کرے، اس کے بعد مال وراثت کو تقسیم کرے۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے اصول اور فروع جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے، یہ حکم من جانب اللہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے یقین اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور حکمت والے ہیں۔ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اور تم کو آدھا ملے گا اس ترکے کا جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں، اگر ان کے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر ان بیویوں کے کچھ اولاد ہو تو تم کو ان کے ترکے سے 1/4 ملے گا وصیت نکالنے کے بعد کہ وہ اس کی وصیت کر جائیں یا دین کے بعد، اور ان بیویوں کو 1/4 ملے گا اس ترکے کا جس کو تم چھوڑ جاؤ اگر تمہارے کچھ اولاد نہ ہو، اور اگر تمہارے کچھ اولاد ہو تو ان کو تمہارے ترکے سے 8واں حصہ ملے گا وصیت نکالنے کے بعد کہ تم اس وصیت کر جاؤ یا دین کے بعد۔ اور اگر کوئی میت جس کی میراث دوسروں کو ملے گی، خواہ وہ میت مرد ہو یا عورت، ایسا ہو جس کو نہ اصول ہو نہ فروع ہو اور اس کے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے۔ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، پھر اگر یہ لوگ اس سے زیادہ ہوں
تو وہ سب تہائی میں شریک ہوں گے وصیت نکالنے کے بعد، جس کی وصیت کر دی جائے یا دین کے بعد، بشرطے کسی کو ضرر نہ پہنچائے۔ وصیۃ من اللہ، یہ حکم کیا گیا ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والے ہیں، حلیم ہے۔ تلک حدود اللہ، یہ سب احکام مذکورہ خداوندی ضابطے ہیں، اور جو شخص اللہ اور رسول کی پوری اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسی بہشتوں میں داخل کر دیں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور رسول کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا، اس کو آگ میں داخل کریں گے اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کو ایسی سزا ہوگی جس پہ ذلت نہیں۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ، یہ جو اب آیت کا ترجمہ آپ سننے لگے ہیں، یہ اسلام کے ابتدا میں تو تھا، لیکن جب حد زنا حد آ گئی تو یہ حکم منسوخ، ختم۔ اب اس حکم پر عمل نہیں، آیت باقی رہ گئی، حکم منسوخ ہو گیا۔ ترجمہ دیکھ لیجیے۔ اور جو عورتیں بے حیائی کا کام کریں تمہاری بیویوں میں سے، سو تم لوگ ان عورتوں پر 4 آدمی اپنوں میں سے گواہ کر لو، سو اگر وہ گواہی دے دے تو تم ان کو گھروں کے اندر مقید رکھو یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کر دے یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راہ تجویز فرما دے۔ یہ حکم اب منسوخ ہو گیا۔ اب کسی شادی شدہ عورت کو زنا کرتے ہوئے کسی نے دیکھ لیا، اس کے اوپر گواہ بھی موجود ہوئے تو اس کے اوپر حد لگے گی، اس کو زندہ درگور کر کے پتھروں سے مار دیا جائے گا، شادی شدہ ہو، اور اگر شادی شدہ نہیں تو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ واللذان یأتیانہا، اور جون سے 2 شخص بھی بے حیائی کا کام کرے تو ان میں سے دونوں کو اذیت پہنچاؤ، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں تو ان دونوں سے کچھ تعارض نہ کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحمت والے ہیں۔ انما التوبۃ علی اللہ، اب توبہ کے بارے میں یہاں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا رہتا ہے جب تک اس کی موت غرغرے تک نہ پہنچ جائے۔ مغرب سے جس دن سورج طلوع ہو جائے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند، مرنے والا فرشتوں کو دیکھ لے گا، توبہ کا دروازہ بند۔ اس وقت سے پہلے انسان توبہ کرے گا تو اللہ ہر اس شخص کی توبہ کو قبول فرما لیں گے۔ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، وہ تو انہی کی ہے جو حماقت سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں پھر قریب ہی وقت میں توبہ کر لیتے ہیں، سو ایسوں پر تو خدا تعالیٰ توجہ فرماتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، حکمت والے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ تو نہیں جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے سامنے موت ہی آ کھڑی ہوئی تو کہنے لگا تبت الآن، میں اب توبہ کرتا ہوں۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ، اور نہ ان لوگوں کی جن کو حالت کفر پر موت آ جاتی ہے، اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، ان لوگوں کے لیے ہم نے ایک دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ یہ وہ مسئلہ یا ایھا الذین آمنوا جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ جاہلیت کے زمانے میں شوہر کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو بھی وراثت میں دے دیا جاتا تھا۔ اللہ ان کے بارے میں یہاں فرما رہے اے ایمان والو، تم کو یہ بات حلال نہیں کہ عورتوں کے مال یا جان کے جبراً مالک ہو جاؤ، اور ان عورتوں کو اس کے غرض سے مقید مت کرو کہ جو کچھ تم لوگوں نے ان کو دیا ہے اس میں کوئی حصہ وصول کر لو، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی صریح ناشائستہ حرکت کریں، اور ان عورتوں کے ساتھ خوبی کے ساتھ گزران کیا کرو، اور اگر وہ تم کو ناپسند ہو تو ممکن ہے تم ایک شے کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اندر کوئی بڑی منفعت رکھ دے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ، اور اگر تم بجائے ایک بیوی کے دوسری بیوی کرنا چاہو اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو تو تم اس میں سے کچھ بھی مت لو۔ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر اور صریح گناہ کے مرتکب ہو کر؟ اور تم اس کو کیسے لیتے ہو حالانکہ تم باہم ایک دوسرے سے بے جا جانا مل چکے ہو اور وہ عورتیں تم سے ایک گاڑا اقرار لے چکی۔
وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ، اور تم ان عورتوں سے نکاح مت کرو جن سے تمہارے باپ دادا یا نانا نے نکاح کیا ہو، مگر جو بات گزر گئی انہو کان فاحشہ، بے شک یہ عقلاً بھی بڑی بے حیائی ہے اور نہایت نفرت کی بات ہے، اور شرعاً بھی بہت برا طریقہ ہے۔ حرمت علیکم، یہاں سے ان عورتوں کی فہرست بیان کی جا رہی ہے جن سے نکاح حرام ہے، شرعی طور پر نکاح نہیں کر سکتے، اب ان کی فہرست کو بیان کیا جا رہا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، تم پر حرام کی گئی تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا ہے یعنی انا، اور تمہاری وہ بہنیں جو دودھ پینے کی وجہ سے ہیں، اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں، اور جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں ان بیویوں سے ساتھ جن کو تم نے صحبت کی ہو، اور اگر تم نے ان بیویوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں۔ وحلائل ابنائکم، اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو کہ تمہاری نسل سے ہوں، اصلابکم، اور یہ کہ تم دو بہنوں کو رضاعی ہوں یا نسبی ایک ساتھ رکھو، لیکن جو پہلے ہو چکا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے بڑے رحمت والے ہیں۔ یہ ایک فہرست آپ نے پڑھ لی جن کے ساتھ نکاح حرام۔ 5ویں سپارے کے شروع کے اندر اس عورت کا ذکر ہے، اس سے بھی نکاح جائز نہیں۔ وہ عورت کون کہ شوہر والی، یعنی جس کا خاوند موجود ہے، یہ خود نکاح کے اندر ہے، اس کے ساتھ کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں البتہ اس کا خاوند مر جائے یا اس کو طلاق دے دے، پھر یہ عدت کرنے کے بعد اگر تم اس سے نکاح کرنا چاہو تو کوئی حرج نہیں۔ والمحصنات من النساء، اور وہ عورتیں جو کہ شوہر والیاں ہیں مگر جو کہ تمہاری مملوک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو احکام تم پر فرض کر دیا، ان عورتوں کے سوا اور عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، یعنی یہ کہ تم ان کو اپنے مالوں کے ذریعے سے چاہو، اس طرح سے کہ تم بیوی بناؤ، صرف مستی ہی نکالنا نہ ہو۔ پھر جس طریق سے تم ان عورتوں سے منتفع ہوئے ہو سو ان کے مہر دو جو کچھ مقرر ہو چکے، اور مقرر ہوئے بعد بھی جس پر تم باہم رضامند ہو جاؤ، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے جاننے والے ہیں، بڑے حکمت والے ہیں، اور جو شخص تم میں پوری وسعت اور گنجائش نہ رکھتا ہو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی، تو وہ اپنے آپس کی مسلمان لوڑیوں سے جو کہ تم لوگوں کی مملوکہ ہیں نکاح کرے، اور تمہارے ایمان کی پوری حالت اللہ ہی کو معلوم ہے، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے برابر ہو۔ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، سو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور ان کو ان کے مہر کے قاعدے کے موافق دے دیا کرو، اس طور پر کہ وہ منکوحہ بنائی جائیں، نہ تو اعلانیہ بردکاری کرنے والی ہو اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والی ہو۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، پھر جب وہ لونیاں منکوحہ بنائی جائیں، پھر اگر وہ بڑی بے حیائی کا کام یعنی زنا کرے تو ان پر اس سزا نصف ہوگی جو کہ آزاد عورتوں پر ہوتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، اور تمہارا ضبط کرنا زیادہ بہتر ہے بنسبت نکاح کنیز کے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں بڑے رحمت والے ہیں۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم، اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم سے بیان کر دے اور تم سے پہلے لوگوں کے احوال تم کو بتا دے اور تم پر توجہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے بڑے حکمت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری حال پر توجہ فرمانا منظور ہے۔ اور جو لوگ کہ شہوت پرست ہیں اور وہ یوں چاہتے ہیں کہ تم بڑی بھاری کجی میں پڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ کو تمہارے ساتھ تخفیف منظور ہے، اور آدمی کمزور پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق طور پر مت کھاؤ، لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو تو مذائقہ نہیں، اور تم ایک دوسرے کو قتل بھی مت کرو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بڑے مہربان ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا، اور جو شخص ایسا فعل کرے گا اس طور پر کہ حد سے گزر جائے اور اس طور پر کہ ظلم کرے، تو ہم قریب اس کو آگ میں داخل کریں گے، اور یہ امر خدا تعالیٰ کو آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، جن کاموں سے تم کو منع کیا جاتا ہے ان میں جو بھاری بھاری کام ہیں، اگر تم ان سے بچتے رہو تو ہم تمہاری خفیف برائیاں تم سے دور فرما دیں گے، اور ہم تم کو ایک معزز جگہ میں داخل کر دیں گے۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو جو فضیلت دی ہے
وہ کسی دوسرے کی فضیلت کی تمنا نہ کرے۔ یہاں پر مرد کے فضائل الگ اور عورتوں کے فضائل الگ بیان کیے جا رہے ہیں۔ اسلام کے شروع میں موالات کو رکھا ہوا تھا، موالات، عقد موالات۔ وہ عقد موالات یہ ہے کہ دو شخص آپس میں یہ عہد کر لیتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک شخص اگر دنیا میں پھنس جائے پریشانی میں تو وہ اپنی مال سے مدد کرے گا۔ دو دوستوں نے آپس میں یہ معاہدہ کر دیا کہ بھئی ہم دونوں یہ معاہدہ کرتے ہیں ہم میں سے جو شخص بھی پھنس جاتا ہے تو تم ایک دوسرے کی مدد کرو۔ جب ان میں سے کوئی ایک شخص مر جائے تو وہ مرنے والے کی وراثت کا یہ حقدار ہو جائے گا۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اندر فرما رہے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ، اور تم ایسے کسی عمل کی تمنا مت کیا کرو جس میں اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت بخشی۔ مردوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے اور عورتوں کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ثابت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کی درخواست کیا کرو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے ہیں، اور ہر ایسے مال کے لیے جس کو والدین اور رشتہ دار لوگ چھوڑ جائیں ہم نے وارث مقرر کر دیے، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد بندے ہوئے ہیں ان کو ان کا حصہ یعنی ایک ششم دے دو۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع ہے۔ الرجال قوامون، یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں مرد کو حاکم کیا ہے عورت پر۔ مرد کیا ہے؟ حاکم ہے۔ یہاں قوامون سے مراد یہ ہے کہ گھر کا خرچہ ورچہ اور اس کے گھر کے اندر اس کی بات کو مانا جائے۔ لیکن اب آج کل کے زمانے میں مسئلہ الٹا ہے، مرد کے بجائے کون حاکم ہے؟ عورتیں حاکم ہیں۔ بات تو عورتوں کی چلتی ہے، حقوق برابر کی مانتے ہیں، لیکن اللہ کا حکم یہ ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہے عورتوں پر، اس سبب سے کہ اللہ تعالیٰ نے بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی ہے، اور اس سبب سے کہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ سو جو عورتیں نیک ہیں، اطاعت کرتی ہیں مرد کی عدم موجودگی میں، بحفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں، اور جو عورتیں ایسی ہوں کہ تم ان کو کی بددماغی کا احتمال ہو تو ان کو زبانی نصیحت دو، اور ان کو ان کے لیٹنے کی جگہوں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو۔ پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کرنا شروع کر دے تو ان پر بہانہ مت ڈھونڈو۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے رفت والے، عظمت والے۔ دو چیزیں کہی ہیں، اگر عورت مرد کی بات نہ مانے تو اس کو پہلے اپنے سے جدا کرو، اپنے ساتھ نہ لٹاؤ، اس کا بستر علیحدہ کر لو، اپنا بستر علیحدہ کر لو۔ اگر بات مان جائے تو پھر اس کے ساتھ اپنے پہلے والے اصول کے مطابق زندگی گزار۔ اگر اس پر بھی نہیں مانتی تو ہلکا پھلکا ڈانٹ دیا کرو۔ مارنے سے یہ مراد نہیں کہ لاٹھی اٹھا کے اس کی ٹانگ توڑ دی، اس کا سر پھاڑ، نہ، قطعاً نہیں۔ شریعت اس چیز کی بالکل اجازت نہیں دیتی، اس لیے یہ بتا دیا کہ اس مارنے سے یہ مراد نہیں کہ آپ لوگ سوٹی اٹھا کے مارنا شروع کر دیں، اس کو سمجھانے کے لیے تاکہ گھر اور بچے برباد نہ ہو جائے، اس کو سمجھانے کے لیے اللہ فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقًا، اور اگر تم کو اوپر والوں کو ان دونوں میاں بیوی میں کشاکش کا اندیشہ ہو تو تم لوگ ایک آدمی جو تسکیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو مرد کے خاندان سے، اور ایک آدمی، یہ تیسری صورت ہے، اور ایک آدمی جو تسکیہ کرنے کی لیاقت رکھتا ہو عورت کے خاندان سے بھیجو۔ اگر ان دونوں آدمیوں کو اسلام منظور ہوگی تو اللہ تعالیٰ ان میاں بیوی میں اتفاق فرما دیں گے۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے، بڑے خبر والے۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا، اور تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت کرو۔ والدین کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، اہل قرابت کے ساتھ بھی، اور یتیموں کے ساتھ بھی، اور غریب غرباء کے ساتھ بھی، اور پاس والے پڑوسی کے ساتھ بھی، اور دور والے پڑوس کے ساتھ بھی، اور ہم مجلی کے ساتھ بھی، اور راہگیر کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جو تمہارے مالکانہ قبضے میں ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں سے محبت نہیں رکھتے جو اپنے کو بڑا سمجھتے ہیں، شیخی کی باتیں کرتے ہیں۔ الذین یبخلون، جو کہ بخل کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کی تعلیم کرتے ہو، اور وہ اس چیز کو پوشیدہ رکھتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے۔ ہم نے ایسے ناسپاسوں کے لیے اہانت ہمیں سزا تیار کر دیا۔ اور جو لوگ کہ اپنے مالوں کو لوگوں کے دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر اعتقاد نہیں رکھتے، اور شیطان جس کا مصاحب ہو اس کا وہ بڑا مصاحب ہے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان پر کیا مصیبت نازل ہو جائے گی اگر وہ لوگ اللہ تعالیٰ پر اور آخری دن پر ایمان لے آئیں اور اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے رہا کریں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ان کو خوب جانتا ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، یہ ہے اللہ کی کسوٹی۔
کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر بھی ظلم نہ کریں گے، اگر ایک نیکی ہوگی تو اس کو کئی گنا کر دیں گے اور اپنے پاس سے اور اجر عظیم دیں گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابن مسعود تلاوت کرو، تو کہتے ہیں میں نے سورۃ النساء کی تلاوت کرنی شروع کی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ تک جب میں پہنچا تو میری نظر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور پر پڑی تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک آنسوؤں سے تر ہو گیا۔ اس آیت پر جب میں پہنچا اس وقت میں نے دیکھا، ترجمہ دیکھ لیے، سو اس وقت بھی کیا حال ہوگا جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک ایک گواہ کو حاضر کریں گے اور آپ کو بھی ان لوگوں پر گواہی دینے کے لیے حاضر کریں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہماری گواہی کے لیے حاضر ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، اس روز جن لوگوں نے کفر کیا ہوگا اور رسول کا کہنا نہ مانا ہوگا، وہ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم زمین کے پیوند ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفاء نہ کر سکیں۔ لا تقربوا الصلاۃ، یہ دوسرا حکم شراب سے بچنے کا۔ یہ پہلا حکم آپ نے پڑھ لیا، اب یہ حکم کہ جب تم نشے میں ہو نماز کے قریب بھی مت جانا۔ روایات میں آتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کی اور چند صحابہ کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو اس دعوت میں شراب بھی رکھی تھی، شراب پی لی، شراب پینے لگی تو شراب پینے کے بعد ہوش نہیں رہا، نماز کا وقت آ گیا تو کہتے ہیں لوگوں نے حضرت علی کو آگے کر دیا کہ نماز پڑھائیں، تو حضرت علی نشے میں تھے، اس وقت شراب حرام نہیں تھی، تو انہوں نے اللہ اکبر کہہ کے جب نماز پڑھانی شروع کی تو آیت کون سی پڑھی؟ قل یا ایھا الکافرون۔ اب جب یہ پڑھ رہے تھے تو لا اعبدو کی لا کو چھوڑتے گئے اعبد ما تعبدون وانتم عابدون ما اعبد، یہ پڑھتے رہے تو معنی ہی سارا غلط ہو گیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان والو تم نماز کے پاس بھی ایسی حالت میں مت جاؤ کہ تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو کہ منہ سے کیا کہتے ہو، اور حالت جنابت میں بھی استثناء تمہارے مسافر ہونے کی حالت کے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم بیمار ہو یا حالت سفر میں ہو یا تم میں سے کوئی شخص استنجے سے آیا ہو یا تم نے بیویوں سے قربت کی ہو، فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً، پھر تم کو پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا، اب یہ پانی نہ ملے اس کی شرعی حدود کیا ہے؟ 1 میل آپ مشرق، 1 میل مغرب، 1 میل شمال، 1 میل جنوب، ان چاروں میلوں میں آپ کو پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا، تو تم پاک زمین سے تیمم کر لیا کرو، یعنی اس زمین پر 2 بار ہاتھ مار کر اپنے چہروں اور ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لیا کرو۔ ان اللہ کان عفوا غفورا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے معاف کرنے والے، بڑے بخشنے والے ہیں۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک بڑا حصہ ملا ہے؟ وہ لوگ گمراہی کو اختیار کر رہے ہیں اور یوں چاہتے ہیں کہ تم راہ سے بے راہ ہو جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتے ہیں۔ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے۔ من الذین ہادوا، یہاں سے یہودیوں میں سے بعضوں کی بے ادبی اور گستاخی کو اللہ ذکر فرما رہے۔ یہ لوگ جو یہودیوں میں سے ہیں کلام کو اس مواقع سے دوسری طرف پھیر دیتے ہیں اور یہ کلمات کہتے ہیں سمعنا وعصینا اور اسمع غیر مسمع اور راعنا، اس طور پر کہ اپنی زبانوں کو پھیر کر اور دین میں تانا زنی کی نیت سے۔ اور اگر یہ لوگ یہ کلمات کہتے سمعنا واطعنا اور اسمع وانظرنا تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تھی، مگر ان کو خدا تعالیٰ نے ان کے کفر کے سبب اپنی رحمت سے دور پھینک دیا، اب وہ ایمان نہ لائیں گے۔ ہاں مگر تھوڑے سے آدمی، اے وہ لوگ جو لوگ کتاب دیے گئے، وہ تم اس کتاب پر ایمان لاؤ جس کو ہم نے نازل فرمایا ہے، ایسی حالت کر کے وہ سچ بتلاتی ہے اس کتاب کو جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چہروں کو بالکل مٹا ڈالیں اور ان کو ان کی الٹی جانب کی طرف بنا دیں، یا ان پر ہم ایسی لعنت کریں جیسی لعنت ان ہفتے والوں پر کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کا حکم پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔
ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے، اور اس کے سوائے اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہوگا وہ گناہ بخش دیں گے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ بڑے جرم کا مرتکب ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے کو مقدس بتلاتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے مقدس بنا دے اور ان پر داغے برابر بھی ظلم نہ ہوگا۔ دیکھ تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر کیسی جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، اور یہ بات صریح مجرم ہونے کے لیے کافی ہے۔ یہاں سے یہودیوں کی اس خباثت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں مشرکین کے ساتھ تعلق کو بڑھایا اور ان کے بتوں کی تعظیم اور تعریف کی، یہاں تک کہہ دیا کہ تمہارا طریقہ جو بت پرستی کا ہے مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ یہودیوں نے بت پرستوں کو اللہ یہ آیت نازل فرمائے، کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا، پھر باوجود اس کے کہ وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ اولئک الذین لعنهم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ملعون بنا دیا ہے، اور خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنا دے اس کا کوئی حامی نہ پاؤ گے۔ ہاں کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا؟ سو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دے، یا دوسرے آدمیوں سے ان چیزوں پر چلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے۔ سو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت دی۔ سو ان میں سے بعضے تو اس پر ایمان لائے اور بعضے ایسے تھے کہ اس سے روگرداں ہی رہے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور دوزخ آتش سوزاں کافی ہے۔ ان الذین کفروا بآیاتنا، بلا شک جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہوئے ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے۔ جب ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتتے رہیں۔ بلا شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغ میں داخل کریں گے تو ان کے نیچے نہریں جاری ہوگی، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کے واسطے ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی، اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات، یہ اللہ اس آیت کے اندر امانت میں خیانت نہ کرنے کا حکم فرما رہے، اور یہودیوں کے اندر بہت زیادہ خیانت تھی۔ اللہ اس لیے فرما رہے بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو، اور یہ کہ جب لوگوں کا تسلیہ کیا کرو تو عدل سے تسلیہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے، بلا شک اللہ تعالیٰ خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی۔ پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ تعالیٰ اور رسول کے حوالے کر دیا کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، ذالک خیر و احسن تأویلا، یہ امور سب بہتر ہے اور ان کا انجام خوشتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 5ویں سپارے کا پاؤ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم وعنت الوجوہ للحی القیوم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔